جب گانے بجانے کا ماحول بہت زیادہ ہو جائے گا اور ساتھ میں میوزک والا ماحول بن جائے گا، لوگ اپنے اپنے گھر میں میوزک بجانا چالو کر دیں گے، وشربت الخمور، اور شراب پی جائے گی بہت زیادہ، ایسے دور میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ آج مسلمانوں کی حالت دیکھیے، بد سے بدتر ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ شراب لوگ نہیں پیتے ہیں، نوجوان نسل اسی میں تو ڈوبی ہوئی ہے نوجوان نسل۔ شراب پی کر کے تو ابھی ایک جگہ کا واقعہ کہ شراب پی کر کے وہ مر گیا، اور کئی جگہوں کے واقعات ملتے رہتے ہیں، شراب پی کر کے کبھی اس کو چھیڑا کبھی اس کو چھیڑا، کسی نے مار دیا، ختم کر دیا، تباہ و برباد۔ ابھی شراب کے چکر میں لگا ہوا ہے اور لڑکیوں کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ آج زنا کاریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، موقع کی تلاش میں ہے کہ کہاں موقع ملے۔ اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا ایک دور ایسا آئے گا زنا کاریاں بہت زیادہ ہوں گی، لوگ زنا کو بہت زیادہ زندگی میں بہت زیادہ اس کو ویلو نہیں دے گا، کوئی بڑی بات نہیں، چلو لڑکا لڑکی مل لیا کیا ہو گیا، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہاں تک کہ قیامت، قرب قیامت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو روڈ کے اندر فی الطریق، راستے میں زنا کریں گے، راستے کے اندر انجوائے کریں گے، سیکس کریں گے۔ اس دور میں خیارہم، اس دور میں سب سے زیادہ دیندار آدمی وہ ہوگا، سب سے بڑا متقی ہوگا، سب سے بڑا پرہیزگار وہ ہوگا جو کہے گا او میرے بھائی، او لڑکے، او لڑکی، چل چل میرے گھر کے اندر یہ کام کر لے، روڈ میں یہ کام مت کر، سڑک پہ یہ کام مت کر۔ اس دور میں سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار وہ ہوگا۔ آج حالات ذرا دیکھیے میرے بھائیوں، غلط سے غلط کام ہو رہے ہیں لیکن آدمی اس کو کوئی روکنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ ڈر کہاں؟ مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین ہی نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے۔ مرنے کی بعد کی زندگی کا یقین ہو تو کالجوں میں پڑھنے والے لڑکے اپنے آپ کو ہیرو نہ سمجھیں اور 10 گرل فرینڈ نہ رکھیں، اور جلسوں میں آ کر کے کبھی اس کی بہن کے اوپر کبھی اس کی بہن کے اوپر نظر نہ دوڑائیں، کیونکہ یہ بھی تو زنا کا ایک حصہ ہے۔ فَالْعَيْنَانُ زِنَاهُ وَالنَّظْرُ، آنکھوں سے غلط چیزوں کا دیکھنا یہ بھی زنا کہلاتا ہے، اس کو بھی تو زنا قرار دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو، محمد رسول اللہ کی دور میں ایک آدمی کا واقعہ، نوجوان کا واقعہ میں سناتا ہوں، سنو غور سے سنو۔ ایک آدمی ہے جن کا نام عبد الرحمن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن سے کہا اے عبد الرحمن جاؤ فلاں کام کر کے آؤ۔ وہ عبد الرحمن دن کے اجالے میں جانے لگا۔ عبد الرحمن جا رہا ہے، گلیوں سے گزر رہا ہے، گلیوں سے گزرتے گزرتے ایک جگہ اس کی نظر پڑ جاتی ہے، پردہ لگا ہوا ہے، لیکن پردہ ہوا کی زور سے پردہ جیسے ہل جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، اور اس کی نظر ایک خوبصورت لڑکی کے اوپر پڑ جاتی ہے جو غسل کر رہی تھی، نہا رہی تھی، اس کے اوپر نظر پڑی۔ اس نے ایک بار تو دیکھا، پھر پلٹ کر کے دوبارہ دیکھ لیا۔ ہوتا ہے ظاہر سے بات، خوبصورت لڑکی نہا رہی ہے اور پردہ کھل گیا اور اس کے اوپر نظر پڑی، جوان آدمی، دوبارہ نظر چلی گئی۔ سوچنے لگا، نظر بس دوبارہ گئی ہے، اب دیکھیے حالات دیکھیے، مرنے کے بعد فکر ہے، سوچنے لگا میں نے تو یہ غلط کام کیا ہے، یہ تو بھی گناہ ہے، ایک نظر تو معاف ہے، چلو میری نظر چلی گئی تھی، دوبارہ مجھے پلٹ کر کے دیکھنا نہیں تھا۔ یہ سوچ، یہ فکر اس کے ذہن میں آیا، وہاں سے وہ روتا ہوا گیا۔ نبی اکرم نے جو کام کہا تھا اس کو تو اس نے نہیں کیا، وہ وہاں سے چلتا چلا گیا اور پہاڑ کے اوپر چل گیا، اور پہاڑ کے اندر جانے کے بعد روتا گیا گڑگڑاتا گیا، اللہ سے معافی مانگتا گیا۔ محمد رسول اللہ نے صحابہ سے کہا او صحابی ہو، میں نے عبد الرحمن کو ایک کام کرنے کو کہا تھا، عبد الرحمن نے وہ کام نہیں کیا، کیا عبد الرحمن کو تم نے دیکھا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم نے تو نہیں دیکھا۔ آپ نے صحابہ سے کہا جاؤ عبد الرحمن کو ڈھونڈ کر کے لاؤ۔ صحابہ اس کے پیچھے پڑ گئے، کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا، کبھی یہاں دیکھا کبھی وہاں دیکھا۔ کچھ لوگ پہاڑ میں گئے اور پہاڑ کی چوٹیوں پہ چڑھتے تو دیکھتے عبد الرحمن پتلا دبلا ہو چکا ہے، رو رو کر کے اس کی آنکھوں کے نیچے گڈھے پڑ گئے،
اس کو جب محمد رسول اللہ کی دربار میں لایا گیا اور نبی اکرم کے پاس پہنچتا ہے، اللہ کے نبی کہتا ہے اے عبد الرحمن تم نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہتا اللہ کے نبی کیا کہوں، اے اللہ کے نبی آپ کے سامنے سے آنے میں مجھے بہت پریشانی تھی، بہت زیادہ شرم آ رہی تھی کہ آپ کے پاس آ کر کے میں کون سا میں چہرہ دکھاؤں۔ اے اللہ کے نبی میں راستے میں جا رہا تھا، میری نظر فلاں لڑکی کے اوپر پڑی اور میں نے اس کو دوبارہ دیکھ لیا۔ اے اللہ کے نبی مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دے گا، اے اللہ کل قیامت کے دن مجھے یہ کارن اور یہ گناہ مجھے کہیں جہنم کے اندر نہ پہنچا دے۔ اس ڈر کی وجہ سے میں یہاں سے بھاگ کر کے میں پہاڑ کے اوپر چل گیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ غور کیجئے، صرف نظر گئی تھی، کچھ کیا نہیں تھا، صرف نظر گئی تھی۔ آج جلسوں کے اندر دیکھیے لڑکی ادھر سے آ رہی، لڑکا کیسے دھکا مارتے ہوئے جا رہا ہے، کیسے کر رہا ہے۔ غور کرو میرے بھائیوں، مرنے کی بعد کی فکر نہیں ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر نہیں ہے، اس قبر کی فکر نہیں ہے جس قبر سے بچنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ نے لوگوں کو ایک دعا سکھلائی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ مجھے عذاب قبر سے بچا، عذاب قبر سے بچا۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جب جہنم کے بارے میں بتایا تو میرے بھائیوں لوگ اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے ڈرا کرتے تھے، اس طریقے سے ڈرا کرتے تھے، اتنا زیادہ ڈرا کرتے تھے کہ رات کے تارے میں اٹھ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے۔ امام اوزاعی کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام اوزاعی بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ امام اوزاعی دل کے اجالے میں تو کام کیا کرتے تھے، رات کی تاریکی میں تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے اور اتنا روتے تھے، اتنا رویا کرتے تھے کہ صبح کے وقت جب خادمہ نوکر رانی جب جھاڑو لگانے کے لیے پوچھا مارنے کے لیے اس کے گھر آیا کرتی تھی، وہ نوکر رانی امام اوزاعی کی بیوی سے پوچھتی تھی اے امام اوزاعی کی بیوی یہ بتاؤ جہاں پہ امام اوزاعی نماز پڑھتے ہیں وہ زمین وہاں پہ بھیگی ہوئی ہے، کیا کسی بچے نے پیشاب تو نہیں کر دیا ہے؟ امام اوزاعی کی بیوی بولتی تھی اے خادمہ ایسا نہیں ہے، کسی بچے نے پیشاب نہیں کیا ہے، بلکہ میری شوہر اپنے گناہوں کو یاد کر کے اتنا روتے ہیں اور آخرت کی فکر اتنی زیادہ ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں کھڑا ہونے کا ڈر اتنا زیادہ ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اتنا روتے ہیں کہ آنسوؤں سے زمین تر ہو جایا کرتی ہے۔ میرے شوہر کے یہ آنسو ہیں، کسی بچے کا یہ پیشاب نہیں ہے۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، یہ مرنے کے بعد کا یہ ڈر فکر دلوں کے اندر تھا، لیکن آج تو ہے ہی نہیں، آج ہے ہی نہیں۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جس کو اللہ سے ملنے کی امید ہو اس کو چاہیے کہ نیک اعمال کرے، نیک اعمال کرے، اچھی اعمال کرے۔ یہاں تو نیک اعمال کہاں، چندہ بھی دے رہا ہے، نام لے لیا اور جتنی لمبی دعائیں ہوتی ہے چندے اتنے جم کر کے دے رہا ہے دکھاوے کے لیے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے، یہ کر سکتے ہیں، آپ دے سکتے ہیں، لیکن کبھی کبھی چپ کے بھی دے دو کہ مولوی صاحب یہ آپ رکھیے مدرسے کے لیے، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے، کبھی اس طریقے سے بھی عمل ہونا چاہیے۔ آپ نماز پڑھتے ٹھیک ہے، بہت اچھا کام ہے، نماز پڑھنا یہ نیک عمل ہے، لیکن رات کی تاریکی میں کبھی کبھی اٹھو اور اپنے بیوی کو بھی اٹھاؤ، آئی میری بیوی اٹھ، دنیا میں تو میرا سپورٹ کرتی ہے، آئی میری بیوی اٹھ، چل تم بھی نماز پڑھو میں بھی نماز پڑھتا ہوں، چل وضو بنا تو بھی بنا میں بھی بناتا ہوں، دونوں کے دونوں تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ یہ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، رات کی تاریکی والی نماز بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پہ رحم کرتا ہے جو رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہو۔ رحمہ اللہ رجلا قام من اللیل، جو رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ ایسے مردوں کے اوپر رحم کرتا ہے، اور ایسی عورتوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے جو رات کی تاریکی میں اٹھ کے وضو بنائے، نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو اٹھا کر کے نماز پڑھائے، ایسی عورتوں کے اوپر بھی اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ ایسے ہیں، ایسی عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کو نمازی بنا لیں،
ایسے شوہر ہیں جو اپنے بیویوں کو نمازی بنا دیں؟ کہاں؟ یہ دینداری کہاں ہے؟ یہ نیک اعمال ہمارے یہاں کہاں ہے؟ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے بھی لوگ جاتا ہے، وہ بھی بس لاسٹ میں پہنچے گا. ایک نماز بھی پڑھ رہا ہے وہ بھی بس دکھاوے کے لیے کہ نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، جمعے کی بھی نماز نہیں پڑھتا ہے. یہ حال ہے میرے بھائیوں. غور کرو، سوچو حالات کتنے برے ہو چکے ہیں. نیک اعمال اپنی زندگی میں نہیں ہے، اچھے اعمال ہمارے یہاں نہیں ہے. آج موقع ملے تو کیا نہیں کر بیٹھے، موقع ملے تو سب کچھ کرنے کو تیار. حرام مال مل جائے کوئی دیکھ نہیں رہا. ابھی میں بتا رہا ہوں، آپ موبائل چھوڑ کر کے یہاں پہ جائیے، آپ کو اتنے دیندار لوگ نہیں ملیں گے کہ وہ موبائل آپ چھوڑ کر کے جائیے اور صبح میں دیکھیے موبائل ہی نہیں ہے، پھر اعلان کیجئے بھائی کس نے لیا؟ کسی نے نہیں لیا ہے، پتہ نہیں کون لے کے چلا گیا. دینداری نہیں ہے، نیک عمل نہیں ہے کہ چلو میں نے یہ موبائل پایا ہے فلاں کو دے دوں، ایسا نہیں ہے. حالات دیکھ رہے ہیں آج، حرام خوری ہماری زندگیوں کے اندر رچ بسی ہے. زناکاری ہماری عام ہو چکی ہے، برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہے. لڑکیوں کے اندر فحاشی، عریانیت، یہ ساری چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ نہیں بتایا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی یہاں جانا ہے. اللہ کا پاور نہیں بتایا. اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کو آپ نے بتایا نہیں. حضرت لقمان علیہ السلام کی زندگی دیکھو. حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، اے میرے بیٹے، یا بنیا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. اے میرے بیٹے سن. حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، میرے بیٹے سن. یا بنیا، اے میرے لاڈلے، اے میرے بیٹے، میرے لخت جگر سنو. ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ. اے میرے بیٹے، اگر تم چٹیل میدان میں ہو، اے میرے بیٹے اگر تم جنگل میں ہو، بیابان میں ہو، کمرے میں ہو، کہیں ہو، اے میرے بیٹے اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ وہاں بھی موجود ہے. اللہ کا پاور وہاں بھی موجود ہے. وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسائی اور اللہ تعالیٰ کی پہنچ وہاں تک ہے. بند کمرے میں کوئی کام کرو، اے میرے بیٹے اس بات کا یقین کرنا کہ اللہ تعالیٰ تیری حرکتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے. اے میرے بیٹے اس بات کا یقین کرنا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. کوئی بھی کام کرنا، اس بات کا یقین کرنا کہ مرنے کے بعد کی بھی ایک زندگی ہے، وہاں تمہیں جانا ہے. اور وہاں جب پہنچو گے دنیا کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ لے کر کے آئے گا. اللہ تعالیٰ تیرے حرکتوں کو وہاں پہنچا دے گا. تم اپنی نظروں سے ان تمام حرکتوں کو دیکھو گے کہ میں نے فلاں دن، فلاں رات، فلاں وقت میں نے یہ کام کیا تھا، وہ بھی موجود ہے. انسان چیخ کر کے کہے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اے اللہ، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نامہ اعمال ہے جس کے اندر چھوٹی سی چھوٹی چیزیں موجود ہیں، جس کے اندر بڑی سی بڑی چیزیں موجود ہیں. میں نے فلاں رات میں نے فلاں لڑکی کے ساتھ میں نے سیکس کیا تھا، وہ بھی موجود ہے. فلاں لڑکی کا ہاتھ پکڑا تھا، وہ بھی موجود ہے. فلاں کا میں نے مال چرایا تھا، وہ بھی موجود ہے. میں نے فلاں رات میں نے موبائل میں گندی چیزیں دیکھا تھا، وہ بھی ریکارڈ ہے. اے اللہ، ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے جس کے اندر تمام چیزیں ریکارڈ ہیں. حضرت لقمان کہتے ہیں، میرے بیٹے، یاتی بھی اللہ، تمہاری حرکتوں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن لے کر کے آئے گا. غور کیجیے آپ، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، اس کے اوپر یقین ہونا چاہیے. قیامت کے دن لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حرکتوں کو لے کر کے آئے گا. اس دن انسان افسوس کرے گا، کاش کہ ہم دنیا کے اندر اچھے اعمال کر لیے ہوتے. جلسے میں گئے تھے تو جلسے کے جو آداب تھے اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے.